السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ حاضرین محترم، 2 روزہ لیکچر کا آج دوسرا دن ہے۔ کل آپ حضرات نے ابتدائی خلفائے راشدین کا دور سنا، انشاءاللہ آج کا یہ اختتامی خطاب بھی ہوگا۔ تو آئیے آج کی اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے مدعو کرتا ہوں حافظ ناصر الدین حبان کو، وہ تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ میں بھی گزارش کرتا ہوں محترم اعجاز محی الدین وسیم صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سامعین محترم، خواتین حضرات، کل ہم نے خلفائے راشدین کے انتخاب اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکمرانی کی شروعات کیسے ہوئی، اس میں مختلف واقعات سنے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب میں تمام مسلمانوں نے آپ کو پسند فرمایا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور آپ خلافت کے دعوے دار نہیں تھے۔ ویسے ہی حضرت عمر فاروق کا حضرت ابوبکر نے نامزد کیا، آپ نے بھی خلافت کے لیے کوئی دعویٰ نہیں پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نامزد کیا اور مسلمانوں نے اس نامزدگی کو پسند فرمایا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا ترتیب دی اور اس شورا نے لوگوں کی رائے کا خیال کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر منتخب کیا اور حضرت عثمان غنی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کے دعوے دار نہیں تھے۔ بلوائیوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس وقت بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ خلافت لے لیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں خلافت نہیں لوں گا۔ لیکن بلوائیوں نے کچھ ایسے حالات مدینے میں پیدا کر دیے تھے کہ مسلمانوں میں انتشار کے بڑھنے کے بہت زیادہ امکانات تھے۔ مجبوراً مدینے کے تمام مسلمانوں نے حضرت علی کو آمادہ کیا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے امیر بن جائیے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ خلافت قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ چاروں خلفاء خلافت کے نہ دعوے دار تھے نہ رضامند تھے۔ مسلمانوں نے اپنی رضامندی سے ان کو پسند کیا تھا اور چنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، اس قصاص کے بعد میں بیعت کروں گا۔ لیکن اس وقت کچھ حالات ایسے تھے، پوری مسلم دنیا میں اتنی انسٹیبلٹی تھی، خاص طور سے مدینے میں بہت ہی انتشار کی کیفیت تھی، اس لیے حضرت علی نے توقف فرمایا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے قصاص لینے کا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کا ڈیمانڈ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا۔ حضرت علی بار بار کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے مجھے امیر بنایا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن حضرت امیر معاویہ نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ جنگ صفین ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، حضرت امیر معاویہ شکست کے قریب ہو گئے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ بہت زیرک اور ذہین آدمی تھے، انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ قرآن مجید کو اپنے نیزوں پہ اٹھا دو اور کہو کہ یہ کتاب ہمارا فیصلہ کرے گی۔ جب قرآن مجید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے نیزے پہ اٹھا لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج خاموش ہو گئی کہ جب قرآن اٹھا دیا گیا ہمارے درمیان تو فیصلہ قرآن کرے گا، ہم اپنی تلواروں کو نہیں چلائیں گے۔ پھر 2 پنچ مقرر کیے گئے، حضرت عمرو بن عاص حکم بنے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے لیے حضرت علی کے حکم بنے۔ اب یہ دونوں نے یہ طے کیا کہ اب معاملہ انتشار کا ہے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کو وڈرا کر لیں گے اور مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے کہ ان دونوں کو ہم نے معزول کر دیا ہے، وڈرا کر لیا ہے، اور آپ لوگ اپنے لیے جو امیر چاہے چن لیں۔ لیکن وہاں پر حضرت عمرو بن عاص نے مسجد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تقریر کے بعد، جب کہ انہوں نے کہا کہ میں جن کا نمائندہ ہوں حضرت علی کا، ان کو امارت سے معزول کرتا ہوں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں کو معزول کریں گے اور مسلمان اپنے طور پہ امیر قبول کر لیں گے۔
لیکن عمر بن عاص کا وقت آیا، انہوں نے مسجد میں ٹھہر کے کہا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت علی کے نمائندے نے وڈرا کر لیا ہے حضرت علی کو خلافت سے، میں امیر معاویہ کی کو وڈرا نہیں کروں گا، میں انہیں معزول نہیں کروں گا۔ اس طرح اب سے پورے مسلمانوں کے امیر حضرت امیر معاویہ بن جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس موقع پہ، آپ کھڑے رہتے بھائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ تم نے دھوکہ دیا، تم نے خلاف ورزی کی، لیکن اس وقت بات عام ہو گئی اور لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وڈرا کر دیا، لیکن حضرت علی نے اس کو مانا نہیں، اس لیے کہ یہ دھوکہ تھا۔ آپ کوفہ اور بصرے کی طرف آپ اپنی خلافت کو جاری رکھے اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت ملک شام اور دمشق کی طرف قائم رہی۔ خارجیوں کی سازش سے حضرت علی شہید کر دیے گئے، حضرت امیر معاویہ بچ گئے، حضرت عمر بن عاص بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن کو اپنا امیر بنایا، لیکن اس وقت تک امیر معاویہ جو کہ پوری مسلم دنیا میں کافی معروف تھے، انہوں نے کہا کہ اب میں امیر ہوں مسلمانوں کا۔ انہوں نے حضرت حسن سے مطالبہ کیا کہ مجھے امیر تسلیم کر لو۔ اپنی فوجوں کے ساتھ وہ پہنچے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت جانا کہ مسلمانوں کو انتشار سے بچایا جائے، ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ میں یہ بات لکھی گئی کہ میں امیر معاویہ کے فیور میں وڈرا ہو جاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت ایسی ہوئی، اس کے لیے نہ کوئی انتخاب ہوا، اس کے لیے نہ کوئی نامزدگی ہوئی۔ جو معروف طریقہ جب تک مسلمانوں کا خلیفہ کو چننے کا تھا، وہ کوئی طریقہ حضرت امیر معاویہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ البتہ حکمین کے فیصلے میں ہم اسے چھوٹی منہ بڑی بات، دغا بازی، دھوکہ اس موقع پہ نہیں کہیں گے، لیکن موجودہ ٹرمینالوجی میں یہ کہیں گے کہ ایک ڈپلومیٹک سکسیس کہیں گے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ صحابہ کرام وہ آپس میں کہہ لیں کہ تم نے دھوکہ دیا، تم نے دغا دی، وہ آپس میں کہہ سکتے ہیں، وہ ایکول لوگ ہیں، لیکن ہم نہیں کہیں گے۔ ہم بس اتنا کہیں گے کہ چونکہ یہ معاملہ صحابہ کے درمیان تھا، تو حضرت امیر معاویہ کی اس موقع پہ ڈپلومیٹک وکٹری ہوئی، کوئی مسلمانوں نے ان کو چنا نہیں۔ تو اس طرح ہمارے اسلاف 4 خلفاء کو ہی خلفاء راشدین مانتے ہیں۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ وہ طریقہ جو مسلمانوں میں اس وقت تک اسلامی طریقہ رائج تھا، اس طریقے سے خلافت کو حاصل نہیں کیے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، انہیں بادشاہ مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا حکمران تو مانتے ہیں لیکن خلیفہ نہیں مانتے۔ خلیفہ راشدین یہ 4 ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ بہت ہی ہوشیار، زیرک اور بہت ہی سیاح آدمی تھے، اور اتنے انتشار کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 6 سال چھوڑ کر بعد کے 6 سال، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال، پوری مسلم دنیا میں انتشار تھا۔ ایک شیعہ نے معاویہ کا گروپ بن گیا تھا، ایک شیعہ نے علی کا گروپ بن گیا تھا، خوارجی کا ایک گروپ بن گیا تھا، مدینے والے الگ تھے، کوفے والے الگ تھے، طرح طرح کی گروپنگ ہو گئی تھی، ایک انتشار کی کیفیت تھی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے پورے 18 سال حکومت کی، 42 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک۔ آپ کی 18 سالہ حکومت میں
ایسی زبردست اسٹیبلٹی آئی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیسی مسلم دنیا میں اسٹیبلٹی تھی، ویسی اسٹیبلٹی حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہے، اور اسلامی نقشہ بھی کافی پھیل گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب تقریباً 56 ممالک ہیں، وہ 56 جتنے ممالک ہیں وہ پورے حضرت امیر معاویہ کی ایک سلطنت۔ اب نقشے پہ مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں، امیر معاویہ کے زمانے میں ایک سلطنت تھی، جسٹ ون، اور وہ پورے 56 ممالک کا جو رقبہ تھا اس کے امیر تھے حضرت امیر معاویہ۔ ویسٹ کی طرف آپ کی فوجیں بڑھی تو قسطنطنیہ آج جو ترکی کہلاتا ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اسلامی پرچم لہرائے۔ افریقہ کی طرف آگے بڑھی آپ کی فوجیں تو ادھر لیبیا اور مراکش آگے تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد سمندر تھا، آگے بڑھ نہیں سکے۔ عقبہ بن نافع جو آپ کے سپہ سالار تھے، سمندر میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہ آسمان کو آنکھیں لگا کے کہتا ہے کہ مالک مجھے نہیں معلوم کہ اس سمندر کے بعد بھی اگر کوئی دنیا ہے، اگر دنیا ہے تو وہاں بھی میں اسلامی پرچم لہرا دیتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عقبہ بن نافع وہ زبردست کمانڈر حضرت امیر معاویہ کا، اس نے افریقہ کے کنارے تک سمندر تک پہنچ کے سمندر میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے یہ بات کہی تھی آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ اس لیے آج دنیا ہم سے پریشان ہے۔ پورا ویسٹ امریکہ ہماری تاریخ جسے ہم نہیں جانتے، ہم وہ لوگ جانتے ہیں۔ پھر آپ کی سلطنت اس طرف بڑی، خراسان ایران تک تو پہنچ ہی گئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آگے خراسان افغانستان تک چلا گیا معاملہ۔ ابھی تک جو افغانستان کے نیوز چل رہے ہیں وہاں تک پہنچا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں۔ تو اتنی زبردست اسلامی سلطنت کی کشادگی ہوئی، اور بہت ہی پیسفل زمانہ تھا 18 سال کا۔ آپ پڑھیں گے تو یہ 12 سال کے انتشار کے بعد ہوگا کہ خلافت راشدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ 18 سال کے بارے میں تاریخ میں پڑھیں گے تو بڑا سکون ہوتا ہے۔ ارے کیسا انتشار تھا، کیسا پرسکون ماحول اسلامی دنیا کو مل گیا۔ پانچ بڑے صوبے تھے آپ کی سلطنت کے، ایک تھا مصر، ایک تھا دمشق، ایک بصرہ، ایک کوفہ، ایک مدینہ، ایک مکہ۔ مصر میں گورنر تھے عمر بن عاص، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سعد بن عمرو کو حضرت امیر معاویہ نے گورنر بنا دیا۔ بصرہ کے امیر زیاد بن ابی سفیان جو کہ آپ کے ماں جائے بھائی تھے، ان کو اس کا امیر بنا دیا۔ اور زیاد بن ابو سفیان اتنا ہوشیار قسم کا گورنر تھا کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ بعد میں چل کے کوفہ، عراق، ایران، خراسان، افغانستان تک اس کو گورنر بنا دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جس پہ ایک ایک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے، لیکن زیاد بن ابی سفیان یہ پورے علاقے کا اکیلا گورنر تھا، اور پورے علاقے کو بہترین انداز میں وہ اس کی حکمرانی کرتا تھا۔ کوفہ کے گورنر تھے نعیم بن بشیر، اور ادھر مدینے کے گورنر تھے مروان بن حکم، اور مکے کے گورنر تھے سعید بن عاص۔ کوفہ میں اس وقت جو انتشار تھا وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا تھا، لیکن انتشار تو تھا۔ 3 مین گروپ تھے وہاں پہ کوفہ اور بصرہ میں، اور شروع سے ہی عراق اور ایران کا علاقہ ہمیشہ انتشار کی جگہ رہا ہے۔ عراق تو بہت زیادہ،
اور وہاں پہ 3 گروپ تھے، ایک شیعان علی، حضرت علی کی پارٹی کے لوگ، اور ایک تھے شیعان معاویہ کی پارٹی کے لوگ، ایک تھے خوارج جو یہ دونوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ تو خوارجی جب انہوں نے سر اٹھایا تو نعیم بن بشیر نے انہیں کچلنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے فوج کشی کی، ناکام ہو گئے، دوسری دفعہ فوج کشی کی، ناکام ہو گئے، جس سے حضرت امیر معاویہ تھوڑے ناراض ہو گئے نعیم بن بشیر سے۔ کہا کہ فوری تم کسی کو اپنی جگہ امیر مقرر کر کے دمشق آ جاؤ۔ کیپٹل جو ہے دمشق تھا پوری اسلامی سلطنت کا، آج ملک شام میں ہے۔ حضرت نعیم بن بشیر نے ایک اپنی نائب کو وہاں پہ بنا دیا اور دمشق حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ 50 ہجری کی بات ہے۔ ایک دن نعیم بن بشیر نے نعیم بن بشیر نے مغیرہ بن شیبہ جو آپ کے بہت قریبی آدمی تھے، انہوں نے ایک دن حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو میں مدینے میں اس وقت موجود تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کیا انتشار تھا، کیا افتراق تھا، کیا فتنہ پردازی تھی، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بعد امارت کو مسلمانوں کے حوالے نہ کریں، بلکہ آپ اپنی ہی زندگی میں یزید کو اپنی جگہ نامزد کر دیں خلیفہ کے طور پر۔ تو سب سے پہلے جو تجویز آئی مغیرہ بن شیبہ کی طرف سے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو تجویز ہے اس کے بعد مسلمانوں کا طرز حکومتی بدل گیا۔ جب تک امیر معاویہ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، وہ تو حضرت امام حسن سے جب ایگریمنٹ کر رہے تھے، جب اس ایگریمنٹ میں یہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ میری خلافت کے بعد امام حسن مسلمانوں کے امیر ہوں گے، لیکن حضرت امام حسن نے کہا کہ نہیں، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مغیرہ بن شیبہ نے جب اس طرح کہا کہ مسلمانوں میں یہ انتشار ہوا امیر کے لیے، تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ خوش تو ہوئے، بولے کہ یہ کیسے ہوگا، مسلمان اس کو کیسے مانیں گے؟ تو بولے کہ میں کوفہ چلا جاؤں گا، وہاں میرے ماننے والے بہت ہیں، تمام کو میں اس کے لیے تیار کر لوں گا تمام لوگ۔ دمشق میں تو آپ ہی ہیں، دمشق والے تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور ہر طرف لوگ اس کی بات کو مان لیں گے۔ تو اس بات سے اتنے خوش ہوئے مغیرہ بن شیبہ، میں نعیم بن بشیر میں نے کہا تھا، وہ نعیم بن بشیر نے مغیرہ بن شیبہ ہے، مغیرہ بن شیبہ کو واپس حضرت امیر معاویہ نے کوفہ بھیج دیا۔ پہلے تو غصے میں بلا لیے تھے کہ تم آ جاؤ، لیکن بھیج دیا اور کہا کہ جا کے لوگوں کو یزید کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرو۔ مغیرہ بن شیبہ وہاں پہنچے، ان کے ایک قریبی ساتھی نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، بلائے گئے تھے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو میں ایسے دلدل میں پھنسا کے آیا ہوں کہ قیامت تک نہیں نکل سکتا ہوں۔ پھر وہاں کے تمام رؤساء کو جمع کرے
جمع کرنے کے بعد ان تمام کو راضی کیے کہ ہمارے امیر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہی میں ان کے بیٹے کو نامزد کیا جائے، تو لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تو ایک وفد کو اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیجا دمشق۔ وہ ایک وفد کوفہ سے گیا اور امیر معاویہ سے دمشق میں ملاقات کی، اور تمام نے ایک آواز ہو کے کہا کہ آپ کی رائے پہ ہم بہت خوش ہیں، اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی ہی میں یزید کو نامزد کرنا چاہیے۔ اس سے امیر معاویہ بہت خوش ہوئے، ذرا بولڈ بھی ہو گئے کہ بھئی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ تصور نہیں تھا کہ مسلم دنیا میں امیر کی جگہ بیٹے کو امیر بنایا جائے، تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن جب کوفے سے لوگ جا کے اطمینان دلائے تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایمبولڈنڈ، ذرا کریج آ گیا ان کو، اس معاملے میں ہمت آ گئی۔ تو انہوں نے 2 مقامات پر خطوط لکھے، ایک زیاد بن ابی سفیان بصرہ اور دوسرا مدینہ جو کہ بہت امپورٹنٹ جگہ تھی، وہاں مروان بن حکم کو خطوط لکھے۔ اس خطوط میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، I have become very old، میں ہر طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، جب بوڑھوں میں دیکھتا ہوں تو امارت کے لیے کوئی بھی سوٹیبل نہیں، بوڑھوں میں نوجوانوں کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو نوجوانوں میں صرف مجھے اپنے بیٹے یزید ہی پہ تھوڑا سا امکان اس بات کا ہے کہ وہ بہتر حکمراں بن سکتا ہے، ورنہ نوجوانوں میں بھی مجھے کوئی نہیں لگتا، صرف میرا بیٹا یزید لگتا ہے۔ تو تم اپنے اپنے علاقوں میں یزید کے لیے رائے فراہم کرو تاکہ یزید کو نامزدگی کی جا سکے۔ خط زیاد بن ابی سفیان کے پاس پہنچا، اس نے اپنے قریبی ساتھی عبید بن کعب سے کہا کہ امیر المومنین نے یہ غلط کیا، جلدی میں فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ یزید کے بارے میں مسلمانوں کی صحیح رائے نہیں ہے۔ وہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ ہمیشہ شکار میں رہتا تھا، لہب و لعب میں رہتا تھا، اس طرح کے رپورٹ رہتے تھے۔ عبید بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین کے بات کو آپ اس طرح نہ ٹھکرائیے، میں دمشق جاؤں گا اور یزید سے مل کے اس کو سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ عبید بن کعب وہاں سے دمشق آیا، یزید سے مل کے کہا کہ بھئی آپ کے والد آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی ہی میں آپ کا نامزد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، مسلمان آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ خامیاں دور کر لیجئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یزید نے ان خامیوں کو دور کر لیا۔ ادھر زیاد بن ابی سفیان نے کام شروع کر دیا بصرہ میں لوگوں کی رائے ہموار کرنے کے لیے یزید کے معاملے میں۔ مدینے میں مروان بن حکم کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مدینے کے شرفا کو حکم بن اروان نے بلایا اور یہ کہا، جس میں جید صحابہ ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر، ایسے جید صحابہ موجود ہیں۔ ان کے سامنے کہا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں ان کے بعد امیر کو نامزد کر دیں۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ امیر المومنین بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کا نام نہیں، خالی بس اتنا کہا مروان بن حکم نے کہ اپنی زندگی ہی میں ایک اپنے امیر کو بنا دیں گے، نامزد کر دیں گے۔ 4 دن کے بعد پھر تمام کو بلا کے کہا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں یزید کو امیر بنا دیں۔ تو یہ بڑے جو جید صحابہ ہیں یہ ناراض ہو گئے، مخالفت کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت نہیں ہے، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا امیر بن جائے۔ مسلمانوں کو اختیار ہے اپنے امیر کو چننے کا۔ انہوں نے سخت مخالفت کی۔ مروان بن حکم نے تمام تفصیلات لکھ کے بھیجی۔ امیر معاویہ نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو، لوگوں کے اندر
ان چار پانچ کو چھوڑ کے باقی کے لوگوں کے اندر رائے عامہ فراہم کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے تمام گورنرز کو ایک لیٹر لکھا، تمام گورنرز کو ایک لیٹر لکھا، اس میں کہا کہ اپنے اپنے علاقے میں یزید کی خوبیوں کو بیان کرو، یزید اتنا اچھا ہے، اتنا ہوشیار ہے، اتنا بہترین حکمراں ثابت ہوتا ہے، اپنے اپنے علاقے میں اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اور اپنے اپنے علاقے سے ایک وفد کو بنا کے میرے پاس بھیجو تاکہ میں بھی ان لوگوں سے بات کروں گا۔ تو تمام گورنرز نے اپنے اپنے علاقے سے ایک ایک وفد کو دمشق روانہ کیا حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ وہ وفد کے سامنے حضرت امیر معاویہ نے تقریر فرمائی، جس میں خلافت کے بارے میں فرمایا، پھر اچھائیوں کے بارے میں فرمایا، پھر یزید کی خوبیاں ان لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھوں میں دیکھتا ہوں کہ امارت کے کوئی بھی قابل نہیں ہے، نوجوانوں میں میری نگاہ سے ٹکتی ہے یزید پہ، اور کوئی دوسرا نوجوان نہیں ہے، اس لیے میں یزید کو نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ محمد بن عمرو ایک صحابی جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مخالفت کی، کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو تو نامزد کر دیں گے، لیکن کل اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے ایک بادشاہ، اور اتنا پاورفل بادشاہ، اس کے سامنے ایک عام آدمی چیلنج کر رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ان کو غصہ نہیں آیا حضرت امیر معاویہ کو، انہوں نے کہا کہ آپ بے شک میری خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن میری نگاہ میں میرے بعد کوئی بوڑھا نہیں ہے جو یہ مقام پہ پہنچ سکتا ہے، اور نوجوانوں میں بھی کوئی نہیں ہے، صرف مجھے یزید دکھائی دیتا ہے۔ ایک دوسرے صاحب اٹھے، ضحاک، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بات کی تائید کی، جوش و خروش سے یزید کے بارے میں کہا، امیر معاویہ خوش ہو گئے۔ مصر سے ایک صاحب آئے تھے، احنف بن قیس، ان سے پوچھا آپ خاموش کیوں ہیں جناب، آپ بھی کچھ فرمائیے۔ تو بڑی خاص بات انہوں نے کہی کہ اگر سچ کہتا ہوں تو آپ سے ڈر لگتا ہے، اگر جھوٹ کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ ہم سے کیوں مشورہ لیتے ہیں؟ آپ فیصلہ کر دیجئے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح اس وقت گفتگو کے بعد وہ وفد اپنے اپنے مقامات کو چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کو فکر تھی صرف مدینے کی اور مکے کی، اس لیے کہ یہاں پہ جیش صحابہ تھے، اور بہت زمانے سے وہ اسلام کا، مسلم ریاست کا نیوکلیس بنا ہوا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کا بڑا احترام پوری مسلم دنیا میں تھا۔ اگر وہاں پہ لوگ نہیں مانیں گے تو سارے مسلم دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ 51 ہجری میں آپ نے حج کا قصد کیا، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ رائے عامہ یزید کے لیے فراہم کرنا۔ دیکھیے انتقال سے کتنے دن پہلے، ابھی ان کا انتقال 60 ہجری میں ہوا، اتنے دن پہلے ہی سے وہ پورا تیار کر رہے ہیں سٹیج اپنے بچے کے لیے، اسی لیے اسلاف ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، حالانکہ بہت زبردست خدمات ہے اسلام کے لیے۔ مدینہ پہنچے، جو ہی مدینہ پہنچے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ مدینہ آئے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ مدینے والوں کو تمام کو بلایا گیا، یہ مخالفین 4-5 تھے، وہ تو مکہ چلے گئے، اور جتنے لوگ جمع ہوئے تھے تمام کو سے گفتگو کی، اور وہاں کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ ان کے روزینے بڑھا دو، ان کے سٹائپنڈز بڑھا دو، کسی کو قرض ہونا ہے تو قرض دے دو،
اور خرچ ڈیمانڈ مت کرو واپس، ہاں زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرو ان کے اوپر، اور یزید کے فیور میں ان کی رائے کو ہموار کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کی نامزدگی کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کیا لوگوں میں۔ تو مدینے میں ایک ان کے فیور کا ماحول جب بن گیا تو آپ وہاں سے حج کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ مکے میں بھی تمام لوگوں سے گفتگو فرمائی اور تمام کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی، وہاں بھی داد دہیج سے کام لیا، لیکن یہ تینوں کو بلایا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی، ان سے حضرت امیر معاویہ نے بات کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس معاملے میں آپ ہم کو پریشرائز مت کیجیے، مسلمان آپ کے بعد جس کو خلیفہ بنائیں گے ہم اس کی بیعت کر لیں گے، اگر کالا حبشی بھی اگر مسلمان پسند کرتے ہیں اس پہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں، اسٹریٹ اوے کہا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معاملے کو مسلمانوں کے حوالے کر دیجئے جس طرح رسول اللہ نے کر دیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو نہ نامزد کیا تھا نہ کچھ کیا تھا، مسلمان اپنا فیصلہ کر لیں گے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو ایسا نامزد کر دیجئے نہ ان کا بیٹا ہے نہ ان کے کوئی خاندان کا ہے، ایسے کو آپ نامزد کر دیجئے، یا ابو حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک شورا متعین کر دیجئے اور وہ شورا طے کرے گی کہ کون ہم میں سے امیر ہوگا۔ یہ تین صورتوں سے ہٹ کے چوتھی صورت مجھے منظور نہیں ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھ کر حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اس موقع پر واپس حج کے بعد واپس دمشق تشریف لائے۔ 56 ہجری میں تمام گورنرز کو یہ حکم دے دیا کہ یزید کے نام پر تمام ریاست سے بیعت لے لو۔ تو پوری مسلم ریاست میں بصرہ، کوفہ، مدینہ، مصر، دمشق میں تو وہ خود موجود تھے، مکہ، پھر دور خراسان، عراق، ایران، جتنے بھی گورنر تھے تمام کو خط لکھا کہ یزید کے لیے بیعت لے لو۔ اور 56 ہجری میں جب کہ آپ ابھی زندہ ہیں، پورے گورنروں نے یہ مسلمانوں سے بیعت لے لی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید امیر بنیں گے ان کے بیٹے۔ صرف 4 لوگ جن کا بھی تذکرہ ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ 4 لوگ وہ بیعت نہیں کیے، باقی کے پورے مسلمان بیعت کیے۔ 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو یزید موجود نہیں تھا قریب، کہیں روایت میں آتا ہے کہ کوئی مہم میں گیا تھا، کچھ دوسری روایت میں آیا تھا کہ کچھ سیر تفریح اور شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو طلب کیا ہے یزید کو، یزید آئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے گفتگو کی، بیٹے میں نے آپ کے لیے خلافت کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لے لی ہے، میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، تم حکومت کیسے کرو گے؟ تو یزید نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق حکومت کروں گا۔ بیٹا سنت صدیقی بھی تو ہے، انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کیا اور جب وہ انتقال کر گئے تو پورے کے پورے مسلمان ان سے خوش تھے۔ نہیں،
میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حکومت کروں گا۔ بیٹا سنت فاروقی بھی تو ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے شہروں کو بسایا، مسلمانوں کی فوجوں کو مضبوط کیا اور بیت المال کے پیسے افواج پہ تقسیم کیے۔ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکومت کروں گا۔ بیٹا سنت عثمانی بھی تو ہے کہ انہوں نے سخاوت سے کام لیا، لوگوں پہ انہوں نے پیسوں کی بوچھار کر دی، بہت ہی رحمدلی سے انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے یزید نے کہا کہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حکومت کروں۔ تو غصے میں کہا کہ بیٹا تو میری بات مانتا نہیں ہے تو اپنی ہٹ پہ قائم ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت امیر معاویہ نے چند وصیتیں کی، بہت ہی دیکھیے ہم چونکہ نماز پڑھنے والے ہیں، تسبیح ہمارے پاس اہمیت نہیں رہتی، لیکن جو حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی خاص باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس اسلام کیا ہے؟ خالی تسبیح ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، یہ ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ یہ پورا اسلامی ہے جو چل رہا ہے کل سے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ پورا اسلام ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ کہا کہ یہ پوری دنیا ہے، چھی چھی، ٹوپی لگاؤ، داڑھی چھوڑو، مسجد میں جاؤ، بس ختم۔ دنیا بولے تو خالی کمانا۔ اتنی زبردست نصیحتیں اس موقع پہ کی، دیکھیے حالات کو دیکھیے آپ، اس وقت کی نصیحتیں۔ کہا کہ بیٹا میں اس وقت لگتا ہے کہ آخری وقت میں ہوں، تو میری باتیں سنو۔ بصرہ اور کوفہ والے تمہارے مقابلے میں حسین بن علی کو پسند کریں گے اور تمہارے مقابلے میں ان کو لے کے آئیں گے۔ بیٹا اگر تو حسین بن علی پہ قابو پا جائے، انہیں قتل نہیں کرنا، ان کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کا احترام کرنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے کہی اور کہا کہ پوری ریاست میں تم کو ڈر ہے کس سے؟ یہاں کوفہ اور بصرہ، یہ لوگ حضرت حسین بن علی کو بلائیں گے، تمہارے خلاف ٹھہرائیں گے، اور تم قابو پاؤ گے تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ ہاں عبداللہ بن زبیر بہت ہی ہوشیار زیرک آدمی ہے، اس پہ اگر تم قابو پا جائے تو اسے قتل کر دو۔ اور اس طرح کہا کہ کچھ اور نصیحتیں حکمرانی کے سلسلے میں کی۔ پھر اس کے بعد یہ باتیں ختم ہونے کے بعد یزید چلا گیا۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یزید 56 ہجری ہی میں پورے مسلمان یزید کی خلافت پر یا حکومت پر بیعت کر لیے تھے، یزید حکمران بن گئے۔ ہر طرف سے کوئی ان کو شکایت وہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اندیشہ نہیں تھا۔ صرف 2 جگہ مدینے میں جو جید صحابہ ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ 4-5 ہیں۔ کوفہ اور بصرہ میں شیعان علی ہیں، وہاں سے امکان ہے۔ تو کوفہ میں اب نعیم بن بشیر ان کے زمانے میں، جبکہ مغیرہ بن شیبہ کے انتقال کے بعد نعیم بن بشیر کوفہ کے گورنر بنائے گئے، اور زیاد بن ابی سفیان کا بھی انتقال ہوا، اس کی جگہ ان کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کا امیر بنا دیا گیا۔ مروان بن حکم کو نکال کے ولید بن عتبہ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ سعید بن عاص مکے کے صدر امیر تھے۔ ادھر عمر بن عاص کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کے بیٹے سعد بن عمر کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ ولید بن عتبہ کو یزید نے خط لکھا کہ
میرے نام پر مدینے میں بیعت لے لو۔ جب قاصد پہنچا تو ولید بن عتبہ نے سب سے پہلے حضرت حسین بن علی کو بلایا۔ ڈسینٹ وہیں تھا، کہا کہ خط آیا ہے امیر المومنین کی طرف سے کہ بیعت کیجیے۔ حسین بن علی نے کہا کہ ایک دن کا موقع دیجیے مجھے سوچنے کا۔ مروان بن حکم اس وقت ان کے مشیر تھے، پہلے گورنر جو تھے ان کے مشیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑو مت، ابھی لے لو بیعت۔ لیکن ولید بن عتبہ نے کہا کہ نہیں، ان کو جانے دو، جب انہوں نے مانگا ہے وقت تو دے دو ایک دن کا وقت۔ عبید اللہ بن زبیر کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں آؤں گا، کل آؤں گا۔ جب رات آئی تو عبداللہ بن زبیر رات کی تاریکی میں اپنی فیملی کو لے کے مدینے سے مکے کی طرف چلے گئے، اور جو مین راستہ تھا مدینے سے مکہ جانے کا اسے چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جو ہی پتہ چلا ولید بن عتبہ کو کہ عبداللہ بن زبیر چلے گئے ہیں، ایک چھوٹی سی فوج کے دستے کو لے کے آپ کا تعاقب کرا، لیکن آپ کو پکڑ نہیں سکا۔ جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر چلے گئے ہیں، تو راتوں رات حسین بن علی بھی مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف چلے گئے۔ اس طرح یہ دو اہم ترین لوگ جن کی بیعت بہت ضروری تھی وہ مدینے سے مکے کی طرف چلے گئے۔ مکہ جو ہی پہلے عبداللہ بن زبیر پہنچے، وہاں پہ جو بڑے بڑے شعفا تھے، عبداللہ بن صفوان اور دوسرے، انہوں نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ مکے کے امیر ہیں۔ تو مکے کے تمام شعفا نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ تو پیرالل خلافت یزید کے مقابلے میں مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی چلی۔ کبھی انشاءاللہ تاریخ پہ گفتگو ہوگی تو بڑے انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شہادت امام حسین پہ۔ حضرت حسین بن علی جب پہنچے مدینہ تو جب تک لوگ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ان کو اپنا امیر مان چکے تھے، حضرت حسین بن علی خاموش بیٹھے ہوئے، خاموش رہے کوئی دن تک۔ ادھر کوفہ میں لوگ تھے، جب وہاں پہ پروانہ پہنچا یزید کی طرف سے کہ یہاں ہمارے لیے بیعت لے لو، تو شیعہ نے معاویہ نے فوری بیعت کی، لیکن شیعہ نے لیے ایک مقام پہ جمع ہو کے کہے، فیصلہ کیے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے ان کو خلیفہ، ہم حسین بن علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کو بلائیں گے، اور ہمارا جو امیر ہے نعیم بن بشیر ان کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے اور یزید کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہی سے کوفہ سے بہت سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے جاتے تھے کہ آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، اتنی فوج ہماری آپ کے لیے ہے، ہم آپ کے لیے تن من دھن کی باتیں لگا دیں گے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پاس ایک خط آیا، بڑا امپورٹنٹ خط کوفے والوں کی طرف سے، کہا کہ ہم آپ کے والد کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں، ہم آپ کے والد کی طرفداری میں امیر معاویہ سے ہم نے جنگ کی، آپ کے والد کی طرف سے ہم نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے ہم نے جنگ کی، آپ آ جائیے ہمارے پاس، ہم یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ آئیے، پورا کوفہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، بس آپ یہاں جلد سے جلد پہنچ جائیے، ہم اتنے لوگ تیار ہیں اور ہم آپ کو اپنا امیر بنائیں گے اور یزید کو خلافت سے بے دخل کر دیں گے۔ یہ کوفے سے خط ہے، یہ ایک خط کا تذکرہ تفصیل سے ہے،
दूसरे तो छोटे मोटे बहुत से खतूत आए ही करते थे। जब आप मदीने में थे जब भी आते थे अमीर मुआविया के ज़माने में, जब आपके इंतकाल के बाद यजीद का दौर शुरू हुआ तो और ज़्यादा खतूत आने लगे। हज़रत हुसैन बिन अली ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील से कहा कि ऐसा ख़त आया है कि कूफे वाले मुझे बुला रहे हैं और मेरे हाथ पे बैत करना चाहते हैं, आप वहाँ जाकर मेरी तरफ से कूफे वालों से बैत कर लीजिए। मुस्लिम बिन अकील पहुँचे कूफा। पहुँच के शियान अली के किसी घर में आपने क़याम किया और जब पता चला कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं तो शियान अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग जौक दर जौक आपके हाथ पे बैत करना शुरू कर दिए हज़रत हुसैन बिन अली की खिलाफत के लिए। और रिवायतों में आता है कि एक दिन में 12,000 आदमियों ने बैत की, 12,000। ये मंज़र देख के मुस्लिम बिन अकील बहुत खुश हुए और फौरी ये ख़त लिखा कि यहाँ तो आपके बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर्स हैं, एक दिन में मैंने 12,000 आदमियों से बैत की है और आप आएंगे तो यहाँ 1 लाख फौज आपका इंतज़ार कर रही है और वो पूरे के पूरे आपके हाथ पे बैत करेंगे, आप जल्द से जल्द यहाँ तशरीफ़ लाइए। नईम बिन बशीर गवर्नर थे और 12,000 आदमी बैत कर रहे हैं तो ये बात कोई छुपी भी नहीं रहती। ये बात माशर में फैल गई कि हज़रत अली के हाथ पर बैत ली जा रही है। मुस्लिम बिन अकील आए। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम नामी एक शख्स नईम बिन बशीर के पास जाता है, नोमान बिन बशीर के पास, और जाके कहता है कि क्या हो रहा है ये, मुस्लिम बिन अकील आए हैं, एक दिन में हज़ारों लोगों से बैत की है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नईम बिन बशीर ने कहा कि जब वो छुप छुप के कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ को आम क्यों करूं, जब वो मुझसे मुकाबले के लिए आएंगे तो फिर मैं जब फैसला करूंगा। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इस बात को नापसंद किए, फौरी एक ख़त यजीद को लिख दिए कि यहाँ के हालात इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि हुसैन बिन अली के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं मुस्लिम बिन अकील, और एक ही दिन में 12,000 लोगों ने उनसे बैत की है और यहाँ इंतशार फैल रहा है। यहाँ के गवर्नर को हटा के कोई मजबूत सख्त किस्म के गवर्नर को यहाँ पे मुतय्यन कर दीजिए। जो ही ख़त यजीद के पास पहुँचा तो यजीद ने अपने वालिद के आज़ाद किदा ग़ुलाम सरजून, जो बहुत बेहतरीन मशवरे दिया करता था मेरे मुआविया को, उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को वहाँ का गवर्नर बना दीजिए, इसलिए कि वो इलाक़े में ज़ियाद बिन अबी सुफियान पूरे इलाक़े में एक टेरर की कैफियत में मामला किया करते थे। उनका बेटा है, अगर उस इलाक़े में मुस्लिम रियासत को पीसफुल रखना है तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर बना दी। यजीद ने फौरी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कहा कि बसरा से निकलो और तुमको कूफे की भी गवर्नरशिप दी जाती है, दोनों इलाक़ों की गवर्नरशिप तुमको दी जाती है। वहाँ पर मुझे इत्तला मिली है कि हुसैन बिन अली के नुमाइंदे आके बैत ले रहे हैं। उबैदुल्लाह बिन, मैं नटशल में बोलता चला आता हूँ, अब तक ज़रा तफसील से बोला था, नटशल वक्त तेज़ी से जा रहा है। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा पहुँचे, क़स्र शाही में दाखिल हुए। वहाँ पे नईम नुमान बिन बशीर वग़ैरह मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ का गवर्नर बनाया गया है। इसी दौरान में हज़रत हुसैन बिन अली, जो कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील को भेजे थे, बसरा में भी कुछ लोगों को ख़त भेजे, एक खासिद को भेजे
کہ جاؤ یہ خط شیعان علی کو بتاؤ اور بصرہ میں میرے لیے بیعت لے لو۔ جب یہ بات جب تک بصرہ میں عبید اللہ موجود تھا، بھی وہاں سے کوفہ کو نہیں آیا تھا، یہ بات عبید اللہ کو معلوم ہوئی۔ انہوں نے تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ حضرت علی پر، حضرت حسین بن علی پہ بیعت کیے تھے، سب کو جمع کیا، کہا دیکھو لاسٹ چانس دے رہا ہوں، تم نے بیعت کر لی ہے، غلطی میں کر لی ہے، رجوع کر لو، میں تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں، جو خاصیت حسین بن علی کا ہے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ میں یہاں سے کوفہ جا رہا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ حسین بن علی کے نمائندے وہاں پہ آگے بیعت لے رہے ہیں، میں تمام کو قتل کر دوں گا۔ اگر پورا کوفہ بھی اگر بیعت کرتا ہے تو کوفے کے ایک ایک آدمی کو قتل کر دیتا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں، ایک ایک کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ جو خاصیت بصرہ میں حضرت حسین بن علی کا پہنچا تھا اس کو پکڑا، اور جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے سامنے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ پورے لوگ ٹھہر کے دیکھتے رہے، خاموشی سے چلے گئے۔ اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب بصرہ میں امن ہوگا، وہاں سے کوفہ کی طرف چلا۔ کوفہ کے پاس جانے کے بعد وہاں کے ذمہ داری سنبھالی۔ سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ کتابوں میں بڑی تفصیل ملے گی، میں نٹشل میں بتا رہا ہوں۔ ہانی بن عروہ جو کہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے دونوں کو گرفتار کر لیا، ہانی بن عروہ کو اور مسلم بن عقیل کو۔ جب یہ دونوں کو گرفتار کر لیا تو 10,000 لوگ خسرِ شاہی کو گھیر لیے۔ 10,000 جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی حضرت حسین بن علی کے لیے، 10,000 آدمی خسرِ شاہی کو گھیر لیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنی فوج کے اہلکاروں سے کہا کہ ان کو چھت کے اوپر لے جاؤ، سب کے سامنے ان کا سر اڑا دو۔ 10,000 آدمی کے سامنے عروہ بن ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کا سر قلم کر دیا گیا، اور پورے 10,000 آدمی جب یہ منظر دیکھے خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ سامنے سڑک پر ان دونوں کی لاشوں کو لٹکائے رکھو تاکہ لوگوں کے اندر ایک خوف و دہشت کا ماحول ہو۔ ادھر جب حضرت حسین بن علی کو پتہ چلا کہ 12,000 آدمی بیعت لے چکے ہیں اور بہت سے تیار ہیں، تو آپ نے مکے کو چھوڑ کے کوفہ چلنے کا قصد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رو کے مت جاؤ آپ وہاں پر، کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہیں، آپ کے والد کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، مت جائیے۔ عبداللہ بن زبیر آئے، عبداللہ بن عباس آئے، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مت جاؤ۔ وہ لوگ یوں ہی کہتے ہیں اگر آپ کو جانا ہے تو یمن میں چلے جاؤ، اگر یزید مخالفت پائے تو کم سے کم وہاں پہ پہاڑ موجود ہے، وہاں پہ تم چھپ سکتے ہو۔ پہاڑوں کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، آج دنیا کے سپر پاور پہاڑوں سے ہار گئے۔ یمن چلے جاؤ، وہاں پہ کم سے کم پہاڑوں میں چھپ سکتے ہیں۔ نہیں، میں جاؤں گا۔ پھر بول کے آپ مت جائیے، آپ اگر جا رہے ہیں تو عورتوں کو بچوں کو مت لے جائیے، آپ اکیلے چلے جائیے۔ نہیں جائیں گے۔ بہت روکا، عبداللہ بن عباس نے نہیں روکے، بالکل جانے کے لیے تیار ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ 12,000 آدمی تو ایک دن میں بیعت کیے ہیں اور لاکھوں وہاں پہ ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے۔
پھر حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، آگے کہا کہ آپ مکے کی امارت لے لیجئے، آپ مت جائیے، کیونکہ مکے والوں نے عبداللہ بن زبیر کو امیر بنا لیا تھا، میں آپ کے حق میں وڈرا ہو جاتا ہوں، آپ لے لیجئے، آپ مت جائیے۔ مانے نہیں۔ جس دن نکلنے کے لیے بالکل تیار تھے، حضرت عباس پھر آئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے کے سامنے سو جاؤں، لیکن تم لوگ مجھے رونتے ہوئے نکل جاؤ گے، اس لیے میں وہ کام نہیں کروں گا، لیکن رک جاؤ۔ مانے نہیں۔ حضرت عمرو بن محمد آئے اپنے ساتھ مکے کے دوسرے سرداروں کو لے کے کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اگر آپ قتل کر دیے جائیں گے تو بہت زیادہ انتشار پھیل جائے گا مسلمانوں میں، مت جائیے آپ، کوفے کے لوگ دھوکے دینے کے ماہر ہیں۔ آپ آگے بڑھے۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد عبداللہ بن جعفر جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کے ذریعے سے خط بھیجا کہ کدھر جا رہے ہو آپ؟ کوفے کی طرف جا رہے ہو؟ مت جاؤ، آ جاؤ مدینے کی طرف، یا رسول اللہ کے قدموں میں باقی کی زندگی گزار لیں گے عبادت کرتے ہوئے۔ لیکن حضرت حسین بن علی نے مانی۔ آگے جب صفح کے مقام پہ، راستے میں ایک صفح نامی ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچے تو عرب کا ایک مشہور شاعر جس کا نام فرجوخ وہ ملا، وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ حضرت حسین بن علی نے اس سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں کوفے کے؟ انہوں نے بلنٹلی کہہ دیا کہ کوفے کے تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے لیے نہیں اٹھیں گی، ان کی تلواریں نہیں اٹھیں گی آپ، لیکن آپ کی سپورٹ میں۔ کچھ دور آگے بڑھے، مقام عاجل کے پاس پہنچے، وہاں پہ عبداللہ بن متی نامی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے روکا مت جائیے، لیکن تیار نہیں ہوئے۔ ایک منزل آگے گئے، آگے جانے کے بعد ایک اپنے ساتھ جو ان کے رشتہ دار تھے قیس بن مسہر، ان کو ایک خط لکھا کہ میں بہت کوفے کے قریب پہنچ گیا ہوں، ان قریب میں کوفے میں داخل ہونے والا ہوں۔ اسی دوران میں یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ حسین بن علی مکے سے نکل چکے ہیں کوفہ کو آنے کے لیے، فوجوں کو روانہ کرو اور انہیں ہر طرف سے گھیر لو، انہیں کوفے میں داخل ہونے مت دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد بن عمرو کو 4000 کی فوج دی، کہا کہ جاؤ، جا کے ان کا مقابلہ کے لیے ان کو روکو وہاں پر۔ پھر اسی دوران میں جب 4000 آدمی کو بھیجا اور ایک اور فوج 1000 کی حر بن یزید جس کا کپتان تھا اس کو دیا کہ جاؤ تم طلایہ گردی کرو، جہاں بھی حضرت حسین دکھائی دے ان کا راستہ روکو تم۔ قیس بن مسہر جب حضرت حسین بن علی کا پیغام لے کے نکلے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں بس ان قریب پہنچنے والا ہوں، اس مقام تک پہنچ گیا ہوں۔ راستے میں قادسیہ میں عبید اللہ بن زیاد کی فوجیں مل گئی، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کر دیا کہ دیکھو یہ شخص ہیں، یہ خط لے کے آ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا اور حکم دیا کہ ان کے محل کی چھت پہ لے کے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ پھینکتے ہی ختم، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور منزل آگے بڑھی، جب تک کوفے کے حالات وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، عبید اللہ بن زیاد کیا کام کر رہا ہے، اس کی فوجیں حضرت حسین بن علی کو نہیں معلوم، بس ان کے پاس یہی اطلاع ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے منتظر ہیں، وہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں اور دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اطلاع نہیں۔ ایک منزل کے بعد حضرت
عبداللہ بن یختر ایک اور خاصیت کو روانہ کیا کہ میں اور بھی قریب آ گیا ہوں، بس 1-2 دن کے اندر کوفے میں داخل ہونے والا ہوں۔ عبداللہ بن یختر بھی پکڑ لیے گئے، ان کو بھی عبید اللہ بن زیاد نے خسر شاہی کے چھت سے نیچے پھینک دیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ صفا کی دیکھیے آپ، مقام صلابہ پہ پہنچے تو جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں اور پورے واقعات سامنے آ گئے، اس موقع پہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کو واپس مکہ چلے جانا چاہیے۔ لیکن مسلم بن عقیل کے بچے حضرت حسین کی اس وقت فوج میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہمارے والد کی جان کا قصاص لیں گے، اگر نہیں تو ہم لڑ لڑ کے جس طرح ہمارے والد شہید ہوئے ہم ویسے ہی شہید ہو جائیں گے۔ حضرت حسین بن علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ کچھ دور آگے جاتے ہی حر بن یزید، جس کو 1000 کی فوج دے کے عبید اللہ بن زیاد دیا تھا کہ طلائے گردی کرو اور حسین بن علی کا راستہ روکو، حسین بن علی کا راستہ روکا اس نے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مکہ واپس چلا جاؤں گا، بولے نہیں، ہمارے امیر نے کہا کہ آپ کو یا تو گرفتار کرنا ہے یا تو ختم کرنا ہے، آپ کو واپس جانے نہیں دیں گے۔ مشرق کی طرف رخ کیا، قادسیہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ تو ایک اور لشکر ہے جس کے امیر سعد بن عمرو ہیں، 4000 کا لشکر ہے۔ وہاں سے تھوڑی دور جا کر آگے جا کے ایک کربلا کا میدان تھا، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا۔ جب ثعلبہ کے مقام پر جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل ختم کر دیے گئے ہیں، جب آپ مکے سے نکلے تھے تو راستے میں جو قبیلے تھے اور رسول اللہ کے نواسے کی محبت میں ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ آئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہو گئے تھے، لیکن جو ہی پتہ چلا مقام ثعلبہ کے پاس کہ وہاں پہ مسلم بن عقیل کا اس طرح قتل کر دیا گیا، جتنے قبیلے کے لوگ ہیں پورے کے پورے واپس چلے گئے، صرف آپ کے خاندان کے 72 افراد بچ گئے۔ ایک روایت کے مطابق 100 سے اوپر، 100-250، لیکن 72 کی روایت مشہور ہے۔ کربلا پہ آپ پہنچ گئے اور ادھر سے عبید اللہ بن زیاد نے سعد بن عمرو سے کہا کہ جلدی کرو، لیکن سعد بن عمرو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے تھے۔ ایک دن اپنی فوج کو چھوڑ کر اکیلا وہ حضرت حسین بن علی کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ یا آپ کو گرفتار کیا جائے یا لڑ کر آپ کو قتل کیا جائے۔ تو حضرت حسین نے 3 باتیں اس کے سامنے رکھی۔ دیکھو، میں جدھر سے آیا ہوں مکے سے، ادھر مجھے چلے جانے دو، میں خانہ کعبہ میں اپنی باقی کی زندگی اللہ کے گھر میں عبادت کر کے گزار لوں۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو، میں کافروں سے لڑ کے اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، میں اس سے گفتگو کر کے اپنی بات اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ سعد بن عمرو بڑا خوش ہوا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی 3 تجاویز میں ہمارے امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لکھتا ہوں۔ تو تجویزیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لکھ کے بھیجا۔
تو وہاں پہ جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا شمر بن جوشن، شمر الجوشن کہتے ہیں اس کو، اس نے کہا کوئی چیز مت مانو، اگر تم ان کو یزید کے پاس جانے دو گے تو یزید سے ایسا معاہدہ کر لیں گے کہ تمہارا اور یزید کا معاملہ بگڑ جائے گا، بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو اور ان کے سر کو یزید کے پاس بھیج دو، اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ اگر یزید کے پاس ان کو بھیج دو گے تو ان کے تعلقات، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، تعلقات پیدا کر لیں گے، تمہارا مقام ختم ہو جائے گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ کوئی تجویز نہیں مانیں گے، تم کو ہم نے دوستی کے لیے، دوست نوازی کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے تم کو بھیجا یا تو گرفتار کرو یا انہیں قتل کرو، تم مصاحبت کرتے ہو ان کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں ایک آدمی جویرہ بن تمیمی کو بھیج رہا ہوں، اگر تم میں جو کہہ رہا ہوں وہ کام نہیں کرو گے تو یہ تم کو معزول کر کے گرفتار کر کے میرے پاس پیش کر دے گا۔ جویرہ بن تمیمی حسین بن علی کے پاس، حضرت جو ان کے پاس، اس کے حضرت سعد بن عمرو کے پاس پہنچا۔ سعد بن عمرو ذرا گھبرا گئے، فوری حسین بن علی کے پاس آئے کہ مجھے اس طرح کا معاملہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس سے آیا ہے، کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے، خاموش میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو حضرت حسین بن علی نے کہا ایک دن کا ٹائم دے دو مجھے سوچنے کے لیے۔ سعد بن عمرو نے جویرہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن دیا جا سکتا ہے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے یہ سوچا کہ جویرہ بن تمیمی اگر سعد بن عمرو کو معزول کر کے گرفتار کر کے لا لے گا تو پوری کی پوری فوج بغیر امیر کے رہ جائے گی، اس پہ حسین بن علی کا قبضہ ہو سکتا ہے، وہ ان کے فیور میں چلے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ شمر الجوشن کو 2000 فوج دے کے بھیجا، جا کے سعد بن عمرو کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور یہ معاملہ کرو۔ شمر الجوشن سعد بن عمرو کے پاس پہنچا، کہا کہ کیوں دیری کر رہے ہو، جلدی کرو، مجھے کام جلدی ہونا ہے، دیری مت کرو۔ سعد بن عمرو حضرت حسین بن علی کے پاس گئے کربلا فوج کے لے کے، کہا کہ بہت جلدی ہے، یہ بھی آ گئے ہیں شمر، ہم اب جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر تم گرفتار نہیں ہوتے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ حسین بن علی نے کہا کہ کیا رات کا مہلت بھی نہیں دو گے جنگ کے لیے، جبکہ جنگ رات میں روک دی جاتی ہے، جنگ تو دن میں ہوتی ہے۔ شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات میں جنگ نہیں ہوگی۔ رات ہوئی، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ پانی کو بند کر دو حسین بن علی کے اوپر۔ عمرو بن حجاج نامی ایک شخص کو 500 سوار دیے گئے، فرات کی ندی پر متعین کر دیا گیا کہ حضرت حسین کو پانی نہ ملنے پائے۔ 2 دن سے وہ لوگ پانی نہیں لیے تھے، جب پانی لینے کے لیے گئے تو روک دیا گیا۔ چھوٹے بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں، عورتیں پانی کے لیے بلک رہے ہیں، پانی روک دیا گیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہو کے آگے بڑھے، پیچھے عورتیں ہیں، عورتیں روئی تو اس موقع پہ کہا کہ عبداللہ بن عباس صحیح کہتے تھے کہ عورتوں کو مت لے جاؤ، اب یہ ان کی رونا دھونا ہمارے حوصلوں کو پست کرے گا اور سامنے والے کے حوصلوں کو بڑھا دے گا۔ بڑی اچھی بات کہی تھی اس نے، میں خام خواہ کے عورتوں کو لے کر آیا۔ بہرحال خاموش بٹھایا گیا عورتوں کو۔ حضرت حسین بن علی گئے، اونٹ پہ بیٹھ ٹھہرے ہوئے ہیں، سامنے عبید اللہ بن زیاد کا لشکر ہے، شمر الجوشن ہے،
اس کا ایک امیر، دوسرا سعد بن عمرو ہے، ان کے سامنے حضرت حسین بن علی نے ایک تقریر فرمائی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میری ماں فاطمہ ہیں، میرے باپ علی ہیں، میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، میں نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی ہے، میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ اگر نصرانیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی ہوتا تو قیامت تک کے لیے اس کی نگہداشت کرتے، اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول اللہ کے نواسے کا خون بہانے کے لیے آئے ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ میں مدینے میں میرے نانا کے قدموں میں زندگی گزار رہا تھا، مکے میں آ کے زندگی گزار رہا تھا، لیکن تم نے خطوط لکھے ایک کے بعد ایک کہ آؤ کوفہ آؤ، کوفہ آؤ، ہم تمہارے سپورٹ کے لیے ہیں۔ تمہارے خطوط کو دیکھ کر، تمہارے سپورٹ کو دیکھ کے میں آیا، اور جب میں آیا ہوں تو تمہارا یہ حال ہے کہ تم میرے قتل کے در پہ ہو رہے ہو۔ پھر ایک ایک کا نام لیا، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم نے خطوط نہیں لکھے؟ تو انہوں نے کہا جن جن کے بھی نام ہم نے خطوط نہیں لکھے۔ حضرت حسین نے کہا کہ دو، یہ خط تمہارا ہے، پڑھ کے سنایا، یہ خط تمہارا ہے، یہ پڑھ کے سنایا، یہ خط تمہارا ہے، پڑھ کے سنایا۔ تو ادھر سے آواز آئی، یہ خط ہم نے لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں یہ بات نہیں ہے، اب اس وقت ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم کو پسند نہیں۔ حضرت حسین بن علی نے کہا کہ میری حجت تم پہ پوری ہو گئی، بس میں حجت تکمیل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے، ادھر شمر جلدی کر رہا تھا، سعد بن عمرو سے کہا تھا کہ جلدی کرو۔ سعد بن عمرو نے اپنی تیر سے پہلی تیر پھینکی اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوج، جو 72 کی فوج تھی، ادھر تقریباً 5000 4000 سے زیادہ فوج، ایک کے بعد ایک داد شجاعت دیتے گئے، ایک کے بعد ایک داد شجاعت دیتے گئے، صفوں میں گھستے گئے، شہید ہوتے چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے۔ پھر مسلم بن عقیل کی اولاد آئی، انہوں نے داد شجاعت دی، ایک کے بعد ایک، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت حسین بن علی میدان کربلا میں 4000 فوج کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم پہ 33 تیر کے نشان تھے، تیر کے نشان نے زخم، اور 43 نیزے کے زخم تھے، اور سامنے کے دو کمانڈر شمر الجوشن اور سعد بن عمرو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ واہ کیا بہادری ہے، کیا شجاعت ہے، آسمان نے ایسی بہادری آج تک نہیں دیکھی۔ دشمن خود اعتراف کر رہا ہے بہادری اور شجاعت کا۔ ایک شقی القلب آگے بڑھا، آپ کے ہاتھ پہ تلوار سے حملہ کیا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ تلوار سے اس کو مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا اس نے، اور ایک تیسرا اپنے نیزے کو آپ کے پیٹ کے اندر پھینکا۔ جب آپ نیچے گرے، جب نیزہ اس نے کھینچا تو آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ پورے خاندان کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ عورتیں جو پیچھے تھیں وہ تمام کی تمام دیکھ رہی تھی۔
عبیداللہ بن زیاد شقی نے کہا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہوں تو ان کے جسم کو گھوڑوں سے کھندلاؤ اور ان کے سر کو میرے پاس پہنچاؤ۔ حضرت حسین کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے کھندلایا گیا، چور چور کروا دیا گیا، پھر ان کے سر کو الگ کر کے ایک تشت میں رکھ کے عبیداللہ بن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ بہت خوش ہوا عبیداللہ بن زیاد، اور آپ کی عورتوں کو گرفتار کیا گیا اور اس سر کو اور عورتوں کو شمر کے ذریعے یزید کے پاس روانہ کیا دمشق۔ جب اس سر کو یزید نے دیکھا، بہت لعنت منامت کی عبیداللہ بن زیاد پر کہ کس نے کہا تھا کہ ان کو قتل کرے، میں نے تو قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر دربار کے سامنے کہا کہ یہ شخص، اس کی ماں میری ماں سے بہتر ہے۔ یزید کے الفاظ میں، تاریخ میں، اس کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، اس کے نانا سارے انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں، اور ساری انسانیت کے سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن ان کے والد نے میرے والد سے تنازع کیا اور میں نے ان سے تنازع کیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ بہتر لوگ حکومت کریں، لیکن اللہ کا ارشاد قرآن میں ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ یہ قرآن کی اس آیت کو نہیں جانتے۔ آج اس مالک نے ہم کو حکومت دی ہے، اور اس نے ان عورتوں کو رہا کر دیا، رہا کر کے اپنے شاہی محل میں رکھا، عورتوں میں بھیجا۔ عورتوں میں جب عورتیں پہنچی تو عورتیں غم سے نڈھال تھیں کہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ ان کو دیکھ کر گلے لگایا، آنسو بہائے، اور روایت میں آتا ہے کہ بہت دنوں تک وہ وہاں پہ قیام کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے مدینے کا قصد کیا، تو یزید نے ان کو مدینہ بھیجوایا اور ان کے لیے وظیفے وغیرہ مقرر کیے۔ حضرت گرامی، یہ واقعہ کربلا ہے، شہادت امام حسین۔ مقصد کیا ہے؟ محبت میں تو ہم بہت کہہ سکتے ہیں، یزید کو کچھ کہہ سکتے ہیں، حضرت حسین کے بارے میں جو ہے بہت ہی محبت کے اظہار کر سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ جو معاملہ خلافت کا چلا آ رہا تھا، جو اسلامی طریقہ تھا، حضرت امیر معاویہ نے اسے تبدیل کر دیا تھا اور اس کی جگہ اپنے بیٹے کو نامزد کیا تھا، جو کہ یہ کسریٰ کا طریقہ تھا، بادشاہت کا طریقہ تھا، جس کو حضرت حسین بن علی نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خلافت چاہیے علی منہاج النبوہ، جس طرح پہلے کے لوگ خلافت کے ہیں، یہ بادشاہت نہیں چاہیے، اور اس کے خلاف انہوں نے اپنی جان کو جان آفریدی کے حوالے کیا۔ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں، خلافت کا تصور ہی نہیں۔ امام حسین کی شہادت سے خلافت کا کیا تعلق ہے، اس کا ہی نہیں، خالی نوحہ ہے، واویلا ہے، رونا ہے، دھونا ہے، محبت کا اظہار ہے، کسی کو گالی گلوج ہے، لیکن اتنے عظیم مقصد کے لیے انہوں نے جان دی، اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس اسلام کا مطلب صرف روزہ، زکوٰۃ، حج، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تاریخ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ حسین کا خون معمولی نہیں ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے بہا ہے۔ مسلمانوں، کیا اس مقصد کے لیے تم کوشش کر رہے ہو؟ یہ کھا پی کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔